یاد رکھیے اسباب کو اپنانا، ذرائع کو اپنانا یہ توکل کے خلاف یا منافی نہیں ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور مسجد سے باہر سے ہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول بتائیے اپنی اونٹنی کو باندھ دوں، اس کا گھٹنا باندھوں پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کے آ جاؤں اور اللہ پر توکل کروں؟ یاد رکھیے متوکل علی اللہ جسے واقعہ ہی اللہ پر بھروسہ ہو کسی حالت میں بھی وہ نقصان میں نہیں ہوتا، لیکن آقا علیہ السلام نے اسباب کو اپنانے کی تعلیم دی، کہا عاقلھا وتوکل علی اللہ، فرمایا اسے باندھ دو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ اللہ تمہارا محافظ و نگران ہے۔ یہ جو باندھا ہے یہ اسباب میں سے ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کیا ہے یہ اعتماد میں سے ہے، اس کو اپناؤ۔ ظاہر ہے تھوڑی بہت بھی دینی ممارست رکھنے والا شخص اس کو جانتا ہے کہ ایک شخص اپنی گاڑی کو لاک کرے، اس میں سیکورٹی سسٹم بھی موجود ہو اور دروازے سے داخل ہوتے گیٹ مین کو بھی کہے ذرا اس کا خیال رکھنا، پھر بھی کام کاج کے یا نماز کے دوران اسے خوف رہتا ہے، پتہ نہیں وہیں ہوگی نہیں بچے گی کہ نہیں، ڈر رہتا ہے، اور دوسرا شخص اس کو تالا بند کر دے اور آیت الکرسی پڑھ کے اللہ پر بھروسہ کر کے آ جائے، تو اللہ پر بھروسہ اس کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے، بار بار اس کے ذہن میں اس نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام پورا کر کے آئے ہیں، اب اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا۔ اب دیکھیے رب پر اعتماد انسان کو کتنی ذہنی الجھنوں سے بچاتا ہے، اور اعتماد کا ضابطہ ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے مشاورت کرو اور مشاورت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس فیصلے کو نافذ کر دو۔ ایسا نہیں کہ پہلے کوئی کام کر بیٹھو اور بعد میں مشاورت کرو، بلکہ مشورہ کرو، اور یاد رکھیے جو کام اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں ہیں ان میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، مشورے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ لازم ہے۔ حکم ہے زکوٰۃ دو، اب اس میں مشورے کی ضرورت نہیں دوں یا نہ دوں، ہاں اس میں مشورے کی ضرورت ہوتا ہے حقدار زیادہ کون ہے، یعنی جو اطاعت الہیہ ہے یا اطاعت رسول ہے اس میں مشاورت نہیں ہوتی کریں یا نہ کریں، اس میں بندے کو اس کا حق ہی نہیں، اس میں صرف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہوتے ہیں، رزق حلال کی تلاش اللہ کا حکم ہے، اس میں مشاورت کی ضرورت نہیں، ہاں مشورہ اس میں ہے کہ یہ ذرائع ہیں رزق کے، اس کو اپناؤں اس کو اپناؤں اس کو اپناؤں، کس کام میں لگوں جس میں زیادہ فائدہ ہے، یہ مشاورت کی ضرورت ہے۔ اب جب بندہ مشورہ کرے تو حکم الہی کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں اپنے ان غلاموں سے، اصحاب سے، ساتھیوں سے بھی مشاورت کرو۔ آقا علیہ السلام مشاورت کرتے، مثلا غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ یہ جنگ شہر سے باہر نکل کے نہ لڑی جائے، بلکہ شہر کے تمام اطراف میں خندق کھود دی جائے اور ہم اپنے شہر میں رہیں، دشمن کو شہر میں داخل نہ ہونے دیں،
اس طریق سے جنگ لڑی جائے، ورنہ جنگیں باہر نکل کے لڑی گئیں۔ بدر بھی دیکھیں 100 میل سے بھی زیادہ فاصلہ تھا، احد سب سے قریب لڑی گئی مگر وہ بھی شہر سے باہر احد پہاڑ کے قریب لڑی گئی، خندق شہر میں لڑی گئی۔ اور یہ مشورہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آقا علیہ السلام نے اسے نافذ العمل فرمایا اور کہا پہلے مشورہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورے میں کوئی بات طے ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور یقین رکھو کہ تم نے خیر کی تلاش میں اپنی کوشش پوری کی ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو، اب اللہ تمہیں نتیجے میں نقصان نہیں ہونے دے گا۔ تو توکل کرنے سے پہلے یا عزم اور ارادے سے پہلے اور پختہ کام سے پہلے مشاورت کا حکم دیا۔ جب بندہ اس ترتیب سے چلتا ہے معاملات میں نقصان نہیں اٹھاتا، فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ظاہر میں نقصان بھی ہو جائے تب بھی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس نقصان کی تلافی ضرور فرما دے گا۔